بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زوار ہدا یوٹیوب چینل میں زوار محی الدین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد کو بلائیں اور انہیں سمجھائیں کہ میرے گھر میں جو بھی روپیہ پیسہ مال دولت آتی ہے وہ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں، ضائع کر ڈالتے ہیں۔ یعنی اس نوجوان نے اپنے والد کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو کریم آقا نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اور اس کے والد کو بلا کے لے آؤ۔ وہ صحابی جب تشریف لے گئے اور انہوں نے اس نوجوان کے باپ کو بلایا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس صحابی نے فرمایا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کریم آقا سے کہ تو اس کا مال خرچ کر ڈالتا ہے۔ تو جب اس بوڑھے صحابی نے یہ بات سنی تو اس کا دل بہت رنجیدہ ہوا، وہ پریشان ہوا اور اپنے دل میں اس نے چند اشعار پڑھے۔ جب وہ صحابی آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رب تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اس بوڑھے آدمی نے اپنے دل میں چند اشعار پڑھے ہیں، تو آپ اس کا مقدمہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے یہ چند اشعار سنیں۔ تو جب وہ بوڑھے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تیرا مقدمہ ہم بعد میں سنتے ہیں، پہلے وہ چند اشعار مجھے سناؤ جو دل میں تم نے پڑھے ہیں۔ اب اس کی زبان سے یہ اشعار ادا نہیں ہوئے تھے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میں نے اشعار پڑھے ہیں، کیونکہ میری زبان سے وہ اشعار ادا نہیں ہوئے۔ تو کریم آقا نے فرمایا کہ مجھے رب نے یہ خبر دی ہے۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارا یقین، ہمارا ایمان آپ پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اے باری تعالیٰ، میرا یقین تو ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ اس بوڑھے صحابی نے بھی یہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایمان، ہمارا یقین آپ پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے وہ چند اشعار پڑھے اور وہ بہت دردناک اشعار ہیں۔ اس نے کہا کہ غزوتک مولودن و منسیک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلت دافستک بالسکم لم ابس لسکمک الا ساہرا اتملل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت معجل۔ ناظرین کرام، ان اشعار کا مطلب یوں ہے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہماری محنت کے دن شروع ہو گئے، یعنی ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا اور اس دن سے ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، اور تو اگر نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، اور اگر تو بیمار ہو جاتا تو ہم تجھے لے کر در بدر پھرتے رہتے، کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی طبیب کے پاس کہ تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ تو کہیں بیمار نہ ہو جائے اور تو بے آرام بے سکون نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس نے بہت دردناک اشعار پڑھے کہ اے میرے بیٹے، کہ تجھے چھاؤں پہنچانے کے لیے میں دھوپ میں جلتا رہا، اور سردیوں میں تجھے سردی سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، اور جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا۔ اتنی محنت اس لیے کی تاکہ تو سکون میں رہے، آرام میں رہے، اور تجھے دنیا کی ہر چیز، ہر آسائش مہیا کی۔ لیکن اے میرے بیٹے، یہاں تک کہ میں نے اتنی محنت کی کہ تو جوان ہوتا گیا اور میں بوڑھا ہوتا چلا گیا۔ تیری ہڈیوں میں طاقت آ گئی اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تیری کمر سیدھی ہوتی چلی گئی، اور میں نے اتنی محنت کی تجھے آرام پہنچانے کے لیے کہ میری کمر ٹیڑھی ہوتی چلی گئی، اور جب میرے بڑھاپے کے دن آ گئے تو میں نے یہ سوچا
کہ اب میری راحت کے دن آ گئے ہیں، میرے سکون کے دن آ گئے ہیں۔ جس طرح بچپن میں میں نے تجھے پالا، تجھے آرام دیا، تجھے آسائش دی، اب مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سکون کی مجھے ضرورت ہے۔ تو بھی اگر اچھا بیٹا ہوتا تو مجھے آسائش، مجھے آرام پہنچاتا، لیکن بیٹے اچانک میں نے دیکھا کہ تیری آنکھیں تبدیل ہو گئیں، تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ آ گئی، اور جب تو بولتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، میں سہم جاتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اس طرح سلوک نہیں کر سکتا میرے ساتھ جس طرح ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کرنا چاہیے، تو کم سے کم میرے ساتھ اس طرح تو سلوک نہ کر جس طرح ایک نوکر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اگر تجھے سلوک کرنا ہی ہے تو میرے ساتھ اس طرح سلوک کر کہ جس طرح ایک پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کہ اگر میں اس رویے کا حقدار نہیں ہوں جو ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے، تو کم سے کم میرے ساتھ پڑوسیوں والا رویہ تو رکھ۔ جب اس نے یہ اشعار پڑھے تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ کی ہچکیاں بن گئیں، اور آپ نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ کے فرمایا، انتا و مالک لابیکا، کہ اے نوجوان چلا جا، تیرا باپ تیرا بھی مالک ہے اور تیرے مال کا بھی مالک ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ بہت مکمل حدیث ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، کہ جب والدین ہمیں ضرورت تھی تو انہوں نے اپنا آرام، اپنا سکون برباد کیا ہمیں آرام آسائش پہنچانے کے لیے، اور اب اگر ہمارے والدین بوڑھے ہیں اور وہ محنت نہیں کر سکتے، وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے نوجوان تو یہ کہے کہ اے باری تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا اور میری تربیت کی، اور اپنی رحمت کے پروں سے ان کے اوپر سایہ کر دے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن جا۔ حاضرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل زوار ہدا کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ جا کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔